دوستوں کیا آپ تھک چکے ہیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہنے سے؟ کیا ہر محفل، ہر ملاقات میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کی موجودگی کا کوئی خاص اثر نہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات کو دھیان سے سنیں، آپ سے مشورہ لیں، آپ کے آس پاس رہنا پسند کریں اور دل سے آپ کا احترام کریں، خاص کر وہ شخص جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں؟ تو ایک بات یاد رکھیں، یہ مقام چہرے کی خوبصورتی، دولت یا شہرت سے نہیں آتا، یہ آتا ہے کرشماتی شخصیت سے۔ آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں سب کی توجہ انہی پر ہوتی ہے، ان کی باتوں میں اثر ہوتا ہے، ان کی خاموشی میں بھی طاقت۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ جادو ہوتا ہے جو دلوں کو چھو لیتا ہے اور ذہنوں کو قائل کر لیتا ہے۔ یہ ویڈیو اسی جادو، کرشمہ کے راز آپ کے سامنے کھولنے والی ہے، لیکن یہ کوئی جادوئی طاقت نہیں بلکہ سیکھا جانے والا فن ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو سکھائے گی کہ کیسے اعتماد، خلوص، باڈی لینگویج اور گفتگو کے ذریعے آپ اپنی موجودگی کو ایک طاقتور اثر میں بدل سکتے ہیں۔ آپ چاہے طالب علم ہو، پروفیشنل یا کسی رشتے میں بہتر بننا چاہتے ہوں، یہ سفر آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو تیار ہو جائیں کیونکہ ہم جانیں گے کہ کرشمہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ یہ صرف ایک تاثر ہے یا ایک سائنسی حقیقت؟ آئیے پہلے پارٹ میں اس کی بنیاد کو سمجھتے ہیں۔ The essence of کرشمہ۔ کرشمہ یہ لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک پر اثر شخصیت کا تصور ابھرتا ہے۔ ایسا شخص جو محفل میں داخل ہو تو سب کی نظریں اس پر جم جائیں، جس کی باتوں میں ایسا سحر ہو کہ لوگ بے اختیار اس کی طرف کھنچتے چلے جائیں۔ لیکن یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ کرشمہ صرف ایک فطری خوبی نہیں ہوتی، یہ کوئی جادو یا پیدائشی تحفہ نہیں، بلکہ ایک ایسا سیکھا جا سکنے والا فن ہے جو کسی بھی عام شخص کو خاص بنا سکتا ہے۔ کرشمہ کا مطلب صرف خوبصورت باتیں کرنا یا مسکرانا نہیں، یہ ایک گہرا امتزاج ہے، اعتماد، خلوص، باڈی لینگویج اور دوسروں میں حقیقی دلچسپی لینے کا۔ ایسا امتزاج جو آپ کی شخصیت کو ایک مقناطیسی اثر دے دیتا ہے جس کے بغیر آپ کی بات چیت ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس بھی کرشمہ کی حقیقت کو تسلیم کرتی ہے۔ جب ہم کسی بااثر پرکشش شخصیت سے بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کے میرر نیورون فعال ہو جاتے ہیں۔ یہ نیورونز جو ہمیں دوسرے شخص کے جذبات محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی آکسیٹوسن یعنی اعتماد پیدا کرنے والا ہارمون بھی خارج ہوتا ہے جو ہمیں اس شخص کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو کرشمہ کوئی جادوئی چیز نہیں بلکہ ایک قابل تربیت مہارت ہے جو سیکھنے والے کو وہ مقام دلا سکتی ہے جس کا وہ خواب دیکھتا ہے۔ اب ہم جانیں گے کرشمہ کے وہ بنیادی اصول جو آپ کی شخصیت کو یادگار اور دلکش بنا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کرشمہ کے اصل اجزاء کون سے ہیں۔ نمبر 1، خود اعتمادی۔ کانفیڈنس از دا کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کسی بھی کرشماتی شخصیت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ خود اعتمادی۔ جب آپ خود پر یقین رکھتے ہیں تو دوسروں کو بھی آپ پر یقین آنے لگتا ہے۔ پہلا قدم ہے اپنے آپ کو قبول کرنا، اپنی خوبیاں بھی اور خامیاں بھی۔ خود سے ناراض رہنا یا خود کو کم تر سمجھنا آپ کی چمک کو ماند کر دیتا ہے۔ ہر روز آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ پر مثبت جملے کہیں، میں خاص ہوں، میرے اندر اثر ہے، میری بات سننے کے قابل ہے۔ آپ کی باڈی لینگویج بھی خود اعتمادی کو ظاہر کرے، سیدھی کمر، پر اعتماد قدم اور پر اثر نگاہیں، یہ سب بغیر کچھ کہے آپ کا مقام بتاتے ہیں۔ جب آپ کسی محفل میں داخل ہوں تو خود کو چھوٹا نہ سمجھیں بلکہ اپنی موجودگی کو محسوس کریں اور دوسروں کو بھی محسوس کرائیں۔ یاد رکھیں کرشمہ کا پہلا راز یہ ہے کہ آپ کو خود پر یقین ہو، تبھی دنیا بھی آپ پر یقین کرے گی۔ نمبر 2، اصلیت۔ Authenticity is the foundation۔ کرشمہ کوئی ماسک نہیں جو چہرے پر لگا لیا جائے، یہ دل سے نکلنے والی وہ سچائی ہے جو دوسروں کے دلوں کو چھو جاتی ہے۔ لوگ بناوٹ کو محسوس کر لیتے ہیں، اگر آپ کچھ اور ظاہر کریں اور اندر کچھ اور ہوں تو آپ کی شخصیت اعتماد پیدا نہیں کرے گی۔ کرشمہ لوگ سچے اور خالص ہوتے ہیں، ان کے الفاظ میں صداقت ہوتی ہے اور ارادوں میں نرمی۔ اپنے اندر جھانکیں، آپ کون ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا جذبہ کیا ہے۔ اپنی شخصیت کو چھپانے کے بجائے اسے فخر سے ظاہر کریں۔ جب آپ اپنی باتوں، خیالات اور احساسات میں سچائی رکھتے ہیں تو لوگ نہ صرف آپ کو سنتے ہیں بلکہ آپ سے جڑ بھی جاتے ہیں۔ کبھی اپنے جذبات کو دبائیں مت، آپ کا پیشن، آپ کا جذبہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہی اصلیت وہ چیز ہے جو لوگوں کو آپ کی طرف کھینچتی ہے، کیونکہ دنیا کو بناوٹی لوگ نہیں، سچے دل والے لوگ یاد رہ جاتے ہیں۔ نمبر 3، ایکٹیو لسننگ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سننے کی طاقت بولنے سے زیادہ ہوتی ہے؟ جی ہاں، کرشماتی لوگ صرف اچھے مقرر نہیں ہوتے، وہ بہترین سامع بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کو دھیان سے سنتے ہیں تو آپ اس کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم اہم ہو،
تمہاری بات قیمتی ہے، لیکن سننا صرف خاموش رہنا نہیں ہوتا۔ ایکٹیو لسننگ کا مطلب ہے کہ آپ کا دل، ذہن اور نگاہ سب سامنے والے پر مرکوز ہو۔ جب کوئی بول رہا ہو تو درمیان میں نہ ٹوکیں، اپنے موبائل یا ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ الجھیں، سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھیں، اس کے جذبات کو محسوس کریں اور پھر ایسا سوال کریں جو اس کی بات کو آگے بڑھائے۔ یہ عمل ایک عام بات چیت کو گہرے کنیکشن میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی کو واقعہ سننا آپ کے دل تک پہنچنے کا دروازہ کھولتا ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے جس سے کرزما داخل ہوتا ہے۔ نمبر 4، باڈی لینگویج سپیکس۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کچھ لوگ خاموش ہو کر بھی سب کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں؟ اس کا راز ہے باڈی لینگویج۔ آپ کرزم پیدا کرنا چاہتے ہیں، پہلے یہ سمجھیں کہ آپ کا جسم کیا کہہ رہا ہے۔ کھلے کندھے، سیدھی کمر، اعتماد بھرا چہرہ اور نرمی سے بھری آنکھیں، یہ سب الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی سے بات کریں اور آپ کا جسم کھلا، متوجہ اور مطمئن ہو تو دوسرا شخص آپ کو محفوظ، قابل اعتبار اور بااثر محسوس کرتا ہے۔ چھپنے والا، شرمانے والا، جھکا ہوا یا ادھورے انداز آپ کی شخصیت کو کمزور ظاہر کرتے ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ کسی کے سامنے ہوں، خود کو یاد دلائیں، میرا جسم میرے اعتماد کی زبان ہے۔ صرف الفاظ پر نہ جائیں، اپنے چلنے، بیٹھنے اور سننے کے انداز کو ایسا بنائیں کہ آپ کی موجودگی ایک اثر بن جائے۔ یاد رکھیں، کرزما صرف بولنے سے نہیں، دکھانے سے آتا ہے، اور آپ کا جسم سب سے پہلا آئینہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، آنکھوں سے کنیکشن، پاور آف آئی کانٹیکٹ۔ کبھی کسی کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے وہ انسان آپ کے دل کی بات جانتا ہو۔ یہ ہے آنکھوں کا کنیکشن، کرزما کا پہلا اور سب سے طاقتور راز۔ سیدھی اور پر اعتماد نگاہیں بغیر کچھ کہے یہ بتاتی ہیں آپ سنجیدہ ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں اور کسی کو واقعہ سن رہے ہیں۔ جب آپ کسی سے بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو وہ شخص خود کو خاص محسوس کرتا ہے۔ یہی خاص احساس تعلق بناتا ہے اور تعلق کی کرزما کی بنیاد ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آنکھوں میں دیکھنے کا مطلب گھورنا نہیں، بلکہ نرمی، ہمدردی اور توجہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ کئی دفعہ ایک خاموش نگاہ وہ بات کہہ دیتی ہے جو ہزار الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو آج سے جب بھی کسی سے بات کریں، آنکھوں میں سچائی، دلچسپی اور دل کی روشنی لے کر آئیں۔ یاد رکھیں، آنکھوں سے دل تک پہنچنے کا راستہ سیدھا ہوتا ہے، بس وہ نگاہ خالص ہونی چاہیے۔ نمبر 6، آواز کا اثر، ووکل ورائٹی۔ آواز وہ دروازہ ہے جو کرزما کو زندہ کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو سنا ہے جس کی آواز نے آپ کو روک لیا ہو؟ نہ صرف سننے پر مجبور کیا ہو بلکہ محسوس کرنے پر بھی۔ یہی ہے ووکل ورائٹی، آواز کا اتار چڑھاؤ، جذبات کا رنگ اور بولنے کا انداز۔ اگر آپ ایک ہی لہجے میں، ایک ہی رفتار سے بولتے ہیں تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ کی آواز میں کبھی نرمی ہو، کبھی جوش، کبھی توقف، کبھی رازداری، تو سامع آپ کی بات سے جڑ جاتا ہے۔ یہ صرف آواز نہیں، ایک تجربہ بن جاتا ہے۔ جب آپ کسی اہم بات کو تھوڑا آہستہ، گہرے لہجے میں بولتے ہیں تو وہ دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ جب کسی پرجوش بات کو زور سے بولتے ہیں تو وہ طاقت بن جاتی ہے۔ تو اگلی بار جب بولیں، صرف الفاظ نہ چنیں، لہجہ، رفتار اور جذبات بھی شامل کریں۔ یاد رکھیں، کرزما والے لوگ بولتے نہیں، وہ دلوں میں گونجتے ہیں۔ نمبر 7، تعلق بنانا، ریپورٹ اینڈ کنیکشنز۔ کرزما کی اصل طاقت چھپی ہوتی ہے تعلق میں۔ جب کوئی شخص صرف بولتا نہیں بلکہ دوسروں کو محسوس بھی کراتا ہے تو وہ دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ کرزما رکھنے والے لوگ اپنی باتوں میں تجربات، جذبات اور سادہ مثالیں شامل کرتے ہیں۔ وہ صرف نظریات نہیں دیتے بلکہ لوگوں کو یوں محسوس کرواتے ہیں کہ یہ انسان مجھے جانتا ہے، میری بات کو سمجھتا ہے۔ یہی احساس رشتہ بناتا ہے، وہ رشتہ جو محض ظاہری الفاظ سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے جڑتا ہے۔ آپ جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کی کیفیت کو پہچانیں، اس کے احساسات کا خیال رکھیں اور اپنی باتوں میں انسانیت شامل کریں تو وہ آپ سے جڑ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، تعلق صرف گفتگو سے نہیں بلکہ خاموشی، توجہ اور دل کی سچائی سے بنتے ہیں۔ کرزما کا راز یہی ہے، جب آپ دوسرے کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ اکیلا نہیں تو وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتا۔ نمبر 8، انرجی کا پھیلاؤ، کلٹیویٹنگ پازیٹیو انرجی۔ اب جہاں جاتے ہیں کیا لوگ آپ کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں؟ کرزما کا مطلب صرف باتیں کرنا نہیں بلکہ انرجی پھیلانا بھی ہوتا ہے۔ وہ انرجی جو لوگوں کو سکون، حوصلہ اور امید دے۔ جب آپ کی سوچ مثبت ہو، آپ کی مسکراہٹ خالص ہو اور آپ کے الفاظ اپ لفٹ کرنے والے ہوں تو لوگ خود بخود آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ وہ روشنی ہوتی ہے جس میں لوگ اپنے دل کے بوجھ ہلکے کرتے ہیں اور خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی صرف ایک جملہ جیسے تم کر سکتے ہو کسی کی زندگی بدل
بدل دیتا ہے۔ کرزما رکھنے والے لوگ صرف اپنے لیے نہیں جیتے، دوسروں کو بھی روشنی دیتے ہیں۔ وہ محفل میں جائیں تو ماحول بدلے اور کسی تھکے دل کو تازگی ملے۔ یاد رکھیں، آپ کا چہرہ، آپ کی آواز اور آپ کا رویہ سب مل کر ایک انرجی بناتے ہیں، اور یہ انرجی آپ کی پہچان بن جاتی ہے۔ نمبر 9، مسلسل سیکھنا، ایمبیرس کنٹینیوس لرننگ۔ کرزما ایک جامد چیز نہیں، یہ ایک سفر ہے، اور یہ سفر چلتا ہے سیکھنے سے۔ جب آپ ہر دن کچھ نیا سیکھتے ہیں، ایک لفظ، ایک خیال، ایک حقیقت، تو آپ اندر سے گرو کرتے ہیں، اور جب اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ آپ کی باڈی لینگویج، باتوں اور شخصیت سے باہر جھلکنے لگتی ہے۔ کرزما رکھنے والے لوگ کبھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، بلکہ وہ ہر ملاقات، ہر کتاب اور ہر لمحے سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی عادت انہیں دلچسپ بناتی ہے۔ جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کی گفتگو میں گہرائی آتی ہے، آپ کے نظریات نکھرتے ہیں، اور آپ کا خود اعتمادی مضبوط ہوتا ہے۔ سیکھنا صرف تعلیمی کتابوں سے نہیں، لوگوں سے، حالات سے اور اپنی غلطیوں سے بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، کرزما رکھنے والے لوگ زندگی کو استاد مانتے ہیں اور ہر دن کو ایک نیا سبق۔ نمبر 10، پریکٹس اینڈ تعریف، پریکٹس اینڈ سیلیبریٹ ونز۔ کرزما ایک دن میں نہیں آتی، یہ روز تھوڑا تھوڑا بڑھتی ہے۔ جب آپ کسی نئی سوشل سیٹنگ میں خود کو آزمانے کی ہمت کرتے ہیں، اجنبیوں سے بات چیت کرتے ہیں، یا کسی چھوٹے خوف کا سامنا کرتے ہیں، تو آپ ایک نیا قدم اٹھاتے ہیں، ایک پراسر شخصیت کی طرف۔ کرزما کو پریکٹس کریں، روزانہ اپنی بات کرنے کے انداز، سننے کے طریقے، باڈی لینگویج اور مائکرو ایکسپریشنز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور سب سے اہم بات، اپنی کامیابیوں کو منائیں، چاہے وہ کسی اجنبی سے پہلا خوش دلی سے کیا گیا سلام ہو یا ایک اچھا آئی کنٹیکٹ۔ ہر چھوٹا قدم ایک بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ اپنے آپ کو شاباش دیں، خود کو ایکسپٹ کریں اور جانیں کہ آپ گرو کر رہے ہیں۔ کرزما کوئی ثابت قدم صفت نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے، اور آپ جتنا زیادہ اس سفر کو انجوائے کریں گے، اتنا ہی جلدی آپ وہ شخص بن جائیں گے جسے لوگ محسوس کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، کرزما کوئی جادوئی تحفہ نہیں، بلکہ یہ علم، مشق اور دل کی سچائی سے جنم لیتا ہے۔ جب آپ خود پر یقین رکھتے ہیں، اپنے اندرونی روشنی کو پہچانتے ہیں اور دوسروں کو عزت اور توجہ دیتے ہیں، تو آپ ایک ایسا میگنیٹ بن جاتے ہیں جس کی کشش کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ دنیا بولنے والوں سے بھری ہوئی ہے، مگر سننے والے، سمجھنے والے، محسوس کروانے والے لوگ وہ نایاب ہوتے ہیں، اور یہی لوگ اصل میں کرزماتی ہوتے ہیں۔ تو آج فیصلہ کریں، کیا آپ ان میں سے ہوں گے جو اپنی اہمیت دوسروں کے اپروول سے ماپتے ہیں؟ کیا آپ ان میں سے ہوں گے جو اپنی اہمیت دوسروں کے اپروول سے ماپتے ہیں، یا ان میں سے جو خاموشی سے دلوں پر راج کرتے ہیں؟ اگر آپ واقعہ ایک پر اثر شخصیت بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو محفوظ کریں، دوبارہ دیکھیں اور روزانہ کرزما پریکٹس کریں، کیونکہ یہ سفر آپ کا ہے اور آپ سے زیادہ کوئی اور آپ کو خاص نہیں بنا سکتا۔ تو کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کون سا پوائنٹ پہلے اپنانے والے ہیں، اور ہاں اپنے اندر کی روشنی کو کبھی چھیننے نہ دے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔